السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں فصاحت اور بلاغت کیا ہے۔ یہ ابتدائی کلاس کے بچوں کو بتانے جا رہا ہوں، ابتدائی اور ثانوی درجات کے لیے، اس لیے اسے اسی طریقے سے دیکھیں گے۔ اسے میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فصاحت کے بارے میں جانتے ہیں۔ فصاحت کے معنی ہے ظاہر اور صاف، اور بلاغت کے معنی ہے بلند پروازی، عالی دماغی، خوش کلامی، خوش بیانی۔ فصاحت کس کو کہتے ہیں تو یہ جان لیں، جو قواعد کے مطابق درست ہو، جیسے ہوا چل رہا ہے، احمد اور کلیم آئے گا، تو آپ نے دیکھا یہ دونوں جملے غلط ہیں، اس لیے یہ غیر فصیح ہیں۔ مطلب جو قواعد کے لحاظ سے درست ہو اسے فصیح کہیں گے، اور یہی فصاحت ہے۔ اگر میں کہوں ہوا چل رہی ہے، احمد اور کلیم آئیں گے، تو یہ دونوں جملے درست ہیں، تو یہ فصاحت پر مبنی ہے۔ تو فصاحت تو سمجھ لیا آپ نے کہ جو قواعد کے مطابق درست ہو، قواعد کے مطابق درست ہو۔ اب بات کرتے ہیں بلاغت کی۔ تو بلاغت کہتے ہیں جس میں درست بات کہی جائے، جیسے میں کہوں کہ اکبر مراٹھا خاندان کا بادشاہ تھا، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ اکبر مراٹھا خاندان کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ مغل خاندان کا بادشاہ تھا، تو یہ بات غلط ہے، اس لیے یہ جملہ بلیغ نہیں ہوا۔ اگر کہیں کہ اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا تو یہ جملہ درست ہے، اس لیے یہ جملہ فصیح و بلیغ دونوں ہوا۔ اب آگے دیکھیے، بہت خاص میں بتانے جا رہا ہوں فصاحت و بلاغت۔ اگر میں کہوں کہ شیر شاہ ایک تاجر تھا، ایک جملہ ہے شیر شاہ ایک تاجر تھا، تو یہ جملہ قواعد کے مطابق درست ہے، اس لیے فصیح تو ہو گیا، کیونکہ اس میں واحد جمع تذکیر و تانیث بالکل صحیح ہے، تو یہ قواعد کے مطابق درست ہے، اس لیے فصیح ہو گیا یہ، مگر جانکاری کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے بلیغ نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیر شاہ ایک تاجر نہیں تھا بلکہ ایک بادشاہ تھا، تو یہ فصیح تو ہو گیا کیونکہ قواعد کے مطابق درست ہے، لیکن بلیغ نہیں ہوا کیونکہ جانکاری کے لحاظ سے غلط ہے۔ اور یہیں پر آپ دیکھ لیں، شیر شاہ ایک تاجر، یہ جملہ قواعد کے لحاظ سے غلط ہے تو فصیح نہیں ہوا، اور جو جملہ فصیح نہ ہو وہ بلیغ بھی نہیں ہو سکتا، جان لیں۔ فصیح اگر نہ ہو تو وہ بلیغ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بلاغت میں جملے کے اندر خوبصورتی ہونا لازمی ہے۔ ایسے میں اگر قواعد کے لحاظ سے کوئی جملہ غلط ہو تو کبھی اس میں دلکشی نہیں آ سکتی۔ آپ نے سمجھا کہ جو جملہ فصیح نہ ہو وہ بلیغ نہیں ہو سکتا۔ اب فصاحت و بلاغت کے دونوں کے بارے میں کچھ خاص باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں کہ فصاحت و بلاغت دونوں کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ان دونوں کی وجہ سے ان الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو بولنے، سننے اور لکھنے میں موضوع اور مناسب حال ہوں، اردو اہل زبان کی بول چال کے مطابق بھی ہوں، مفہوم و معنی کے لحاظ سے ان کی وضاحت ایسی ہو کہ اصل مفہوم تک بآسانی رسائی ممکن ہو۔ اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے لفظ فصاحت کوئی اور مفہوم نہیں رکھتا، اور نہ یہ کوئی الگ خاص علم ہے۔ ہاں، شعر و ادب میں استعمال کے وقت جمالیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس وقت فصاحت اور بلاغت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، اس وقت کلام میں مشتمل الفاظ اور معنی کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، جس سے یہ نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے کہ فصاحت کا تعلق لفظ کے حسن خوبی سے ہے اور بلاغت معنوی حسن خوبی سے بحث کرتی ہے۔ اس مفہوم کو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں جلد جو آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔